वेलकम बैक। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। अमेरिका ने 4 पाकिस्तानी इदारों पर इजाफी पाबंदियों का ऐलान कर दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने बताया कि अमरीका पाबंदियों के लिए 4 इदारों को नामजद कर रहा है। नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स और रॉक साइड इंटरप्राइजेज शामिल हैं। पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में ताउन पर 4 कंपनियों पर इजाफी पाबंदी लगा रही हैं। नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का जिम्मेदार है। नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स ने मिसाइल प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए अशिया हासिल की। अमरीकी इक़दाम बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों के खिलाफ है। कंपनियों ने मिसाइल प्रोग्राम के लिए आलात के हसूल में सहूलत फराहम की। तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के ज़राए के फैलाव पर कार्रवाई की जाएगी। अमरीका फैलाव और मुताल्लिक़ा ख़रीदारी की सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। अमरीकी पाबंदी पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि NDC और 3 तजारती इदारों के खिलाफ अमरीकी इक़दाम अफसोसनाक और मुतासिबाना है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद उसकी खुद मुख्तारी का दिफा है। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद जनूबी एशिया में अमन बरकरार रखना है। पाकिस्तान मिसाइल प्रोग्राम खित्ते में इस्तेहकाम और ताकत के तवाज़ुन के लिए है। अमरीकी इक़दाम से खित्ते के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम में ख़तरनाक असरात मुरतब होंगे। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम 24 करोड़ अवाम के इज्तिमाई एतमाद का मज़हर है। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम को मुल्क की क़यादत तमाम सियासी हलकों की हिमायत हासिल है। स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर पाकिस्तानी अवाम के एतमाद की हुर्मत नाकाबिले तरदीद और गैर मुतज़लज़ल है। निजी तजारती कंपनियों पर अमरीकी पाबंदी अफसोसनाक है। माजी में भी बिना सबूत महज शकूक की बुनियाद पर पाबंदी जैसे इक़दाम किए गए। माजी में अमरीका ने बाज़ मुल्कों को जदीद फ़ौजी टेक्नोलॉजी फराहम करने के लिए लाइसेंसिंग शराइत में छूट दी। ये इम्तियाजी रवैये और गैर मुनसिफाना पॉलिसियाँ आलमी अदम फैलाव के निज़ाम की साख को नुकसान पहुँचाती हैं। ऐसे इक़दाम इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमन व सलामती को भी ख़तरे में डालते हैं। पाकिस्तान अमन व इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। आलमी बरादरी ऐसे मुतवाज़िन और मुनसिफाना इक़दामात करे जो आलमी सलामती के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। सदर आसिफ ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फितना अल ख़ारिज के 11 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। सदर मुमलिकत ने मुल्क से फितना अल ख़ारिज के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इआदा करते हुए कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी की अफरीद के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ कर रही हैं। कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम को दहशत गर्दों के खिलाफ इस जंग में शरीक सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों पर फ़ख्र है। इंसानियत के उन दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाते रहेंगे। हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से फितना अल ख़ारिज के मुकम्मल खात्मे के लिए सरगर्म अमल हैं। मेरा दफ्तर और घर हाजिर हैं, आएँ बैठें बात करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI और हुकूमत को पेशकश कर दी। असद कैसर ने पेशकश का खैर मकदम किया। कहा, अयाज सादिक हुकूमत को समझाएं। साहबजादा हामिद रजा मुज़ाकरात के लिए बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं। क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम इस ऐवान की कोई कमेटी बना दें, बैठ जाएं? क्या गलतियां हैं? सियासी मसाइल हैं, कोई और ऑप्शन नहीं है कि पॉलिटिकल लोग जो है वो बैठ के पॉलिटिकल डायलॉग करें। मिल बैठ के तलखी खत्म करने की बात करना चाहें। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। आए बैठे तलखियां कम करें। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और PTI को मुज़ाकरात की दावत दे दी। कौमी असम्बली में PTI अरकान की जानिब से बातचीत के लिए मुस्बत तकरीरों के बाद स्पीकर अयाज सादिक मैदान में आ गए। स्पीकर ने वीडियो बयान में कहा, उनका दफ्तर और घर दोनों हर वक्त खुले हैं। हुकूमत और अपोजिशन अरकान जब चाहें आकर बात कर लें। शेर अफजल मरवत साहब ने, राना सनाउल्लाह साहब ने बात की। मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी खत्म करने की बात करना चाहें। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला। PTI रहनुमा असद कैसर ने स्पीकर की पेशकश खुश आइन तो करार दी, लेकिन साथ ये भी कहा, अयाज सादिक हुकूमत को समझाएं। स्पीकर साहब काबिल एहतराम है, रिस्पेक्टेबल है। अगर उन्होंने बात की है तो उनका अप्रोच है हुकूमत के साथ, वो बात करें और हुकूमत को संजीदगी दिखाएं। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा मुज़ाकरात के हवाले से ज्यादा पुरुम्मीद नहीं। कहा, अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई, लगता है मुज़ाकरात शुरू ही न हो। मैं ऐवान के फ्लोर पर होने वाली तकरीरों की बुनियाद के ऊपर कभी भी डेवलप नहीं करता ना अपना नुक्ता नजर। उसकी वजह यह है कि ऐवान में बहुत कुछ ऐसा होता है जिसके बाद उम्मीद होती है कि चंद घंटों में तब्दीली आ जाएगी। कोई पेशरफ्त नहीं है जी। एटलीस्ट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। गुज़िश्ता रोज कौमी असम्बली में PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत ने हुकूमत से मुज़ाकरात से मुताल्लिक मौक़िफ़ पूछा तो राना सनाउल्लाह ने कहा था, स्पीकर गैर जानिबदार हैं, आप उनसे राब्ता कर लें। मुज़ाकरात ना हुए तो इतवार से सिविल नाफरमानी। बानी PTI का अल्टीमेटम। PTI रहनुमा फैसल चौधरी ने बताया, बानी ने कहा है हुकूमत इतवार तक मुज़ाकरात नहीं करती तो सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू की जाएगी।
بانی نے کل مذاکراتی ٹیم کو بلایا ہے، انہیں ملنے دیا جائے۔ پہلے پی ٹی آئی لیڈرشپ نے کہا سول نافرمانی تحریک مؤخر کر دی گئی ہے، پھر کہا اتوار تک مذاکرات نہ ہوئے تو سول نافرمانی شروع ہوگی۔ نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی کی پروگرام 11 آور میں گفتگو، کہا پی ٹی آئی سول نافرمانی تحریک کا شوق بھی پورا کر لے، سزا نہ ہوئی تو پی ٹی آئی سے مذاکرات بی ایل اے سے مذاکرات کے مترادف ہوں گے۔ اب ان کو کہا کہ ہمارے پاس مذاکرات کے لیے آئیں، یہ کہاں آپ نے سنا ہے؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھیک نہیں مانگ رہے مذاکرات کی، تو اور کیا کر رہے ہیں؟ بندوق کی نالی پہ رکھ کر مذاکرات تو کوئی بھی نہیں کرتا، وہ مذاکرات تو نہیں ہوتے نا۔ وہ آپ کی سینئر لیڈرشپ پٹیالہ جیل سے باہر آ کے کل کی بات ہے کہ انہوں نے نکل کے کہا کہ خان صاحب نے سول نافرمانی کی تحریک کو مؤخر کر دیا ہے، اور ایک دن کے بعد وہ کہتی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ اگر اتوار تک مذاکرات نہ کیے تو سول نافرمانی یہ شوق پورا کر ہی لیں۔ میرا تو پچھلے 1 سال سے واضح موقف ہے کہ جب تک آپ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو، 9 مئی کے کرتا دھرتا کلپرٹس کو آپ منطقی انجام تک نہیں پہنچائیں گے تو اس وقت تک پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات اسی طرح ہیں جیسے آپ بی ایل اے سے مذاکرات کر لیں، جیسے آپ خارج سے مذاکرات کر لیں۔ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ محفوظ، بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی کے وکلا اور پروسیکیوشن ٹیم کے دلائل مکمل، فیصلہ پیر کو سنایا جائے گا۔ وکیل سلمان صفدر کا کہنا ہے جج ثبوت دیکھیں گے تو بانی کو بری کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ سیاسی انتقام اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ سوشل ورک کو بھی جرم بنا دیا گیا۔ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت ہوئی، وکلاء صفائی کی عدالت سے سماعت 2 دن تک ملتوی کرنے کی استدعا، سماعت 21 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی۔ لگ رہا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو سزا دی جائے گی۔ ہمشیرہ بانی پی ٹی آئی علیمہ خانم کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا جج کے رویے سے لگ رہا ہے پیر کو بانی کو سزا سنائی جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے جوڈیشل کمیشن اور کارکنان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ بانی نے کہا اتوار تک مطالبات پورے نہ ہوئے تو اوورسیز کو کہوں گا زر مبادلہ نہ بھیجیں۔ پیسے تھے $190 ملین، اب اس کو بیسس بنا کر یہ جو یہاں کا جج ہے، آج کیس ختم ہو گیا، وہاں پہ ساری جو آرگیومنٹس تھی وہ ختم ہو گئی تھی، پکا فیصلہ کیا ہوا ہے۔ جج سے لگ رہا ہے کہ پیر والے دن یہ ان کو سزا عمران خان کو اس کیس میں دے دیں گے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ میں اوورسیز پاکستانیوں کو اتوار سے اگر یہ 2 مطالبات پورے نہیں ہوتے تو میں ان کو کال دے رہا ہوں کہ اپنی ریمیٹنسز پاکستان بھیجنا بند کر دیں۔ زرتاج گل پر فیصل آباد میں سرکاری دفتر پر حملے کی فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما کے خلاف انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے 2 مقدموں میں فرد جرم عائد کی۔ زرتاج گل فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئیں۔ عدالت نے حساس ادارے کے دفتر اور تھانہ غلام محمد آباد پر حملے کے مقدموں میں فرد جرم عائد کی۔ عدالت نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور شبلی فراز کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواستیں منظور کر لیں۔ ویلکم بیک۔ گجرات سے آپ کو خبر دیں گے جہاں گاؤں ہنج میں پولیس مقابلہ، اشتہاری ملزم سمیت 4 ملزمان ہلاک۔ عامر بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی، گزشتہ روز جو ڈی پی او گجرات مستنصر عطا باجوہ کے حکم پر ڈی ایس پی کھاریاں ملک عرفان صفدر نے ایک سرچ آپریشن شروع کیا تھا۔ یہ گاؤں ہنج کا علاقہ ہے، وہاں پر سرچ آپریشن جاری تھا کہ 4 بجے کے قریب وہاں سے ایک گھر سے مزاحمت کا سلسلہ شروع ہوا اور یہاں پر اطلاع ملی، پولیس کو اطلاع ملی کہ یہاں سے 4 سے 6 اشتہاری ملزمان، جس میں ایک نامی گرامی بین الصوبائی اشتہاری ملزم صاحب فیصل اور فیجی، وہ اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہے۔ اس نے پولیس پر اندھادھند فائرنگ کر دی۔ یہ مقابلہ تقریباً 4 ہوا تھا اور آج صبح اس مقابلے کا اختتام ہوا ہے، جس کے بعد پولیس نے اس کی تصدیق کی ہے کہ اس مقابلے کے دوران فیصل نامی جو اشتہاری ملزم تھا، جس نے گزشتہ روز ایک لیڈ کے جوان کو بھی شہید کیا تھا، طارق عزیز اس میں شہید ہوا تھا اور عامر شہزاد زخمی ہوا تھا۔ اس میں یہ بندہ مارا گیا، اس کے ساتھ اس کا بھتیجا تھا، 2 اس کے ساتھی تھے جو ہمارے مارے گیا ہے۔ اس مقابلے کی خاص اہمیت یہ تھی کہ یہ گجرات کی تاریخ کا سب سے طویل ترین پولیس مقابلہ ہوا ہے، جس میں ڈی ایس پی جو ملک عرفان صفدر ہے وہ براہ راست اس میں وہ جوانوں کے ساتھ موجود رہے۔ جوان تبدیل ہوتے رہے، نئی کمک آتی رہی، لیکن ڈی ایس پی وہاں سے ٹچ سے مس نہیں ہوئے اور مقابلے کے دوران جوانوں کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کراچی منگوپی نارتھرن بائی پاس پر کار اور ٹرک میں تصادم ہوا ہے۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ نذیر، بتائیے گا۔
بالکل دیکھیں، منگو پیر ناردرن بائی پاس پاکستان ہوٹل کے قریب کار اور ٹرک میں تصادم ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق، ایک شدید زخمی ہوا ہے. اور یہ مین مرکزی سڑک ہے جو کٹی پہاڑی کہلاتی ہے. یہاں پر مال بردار ٹرک تھا اور کار تھا جس کے اندر 3 افراد سوار تھے، اور حادثے کے نتیجے میں کار مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے اور اس کے پرزے دور تک جو پارٹس ہیں وہ بکھر گئے، جبکہ ٹرک کے اگلے حصے کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے. اس وقت ٹریفک پولیس اور ریسکیو رضاکار وہاں پر پہنچ گئے اور ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹرک کو سائڈ پر کر دیا گیا تاکہ ٹریفک کی روانی میں خلل نہ پڑ سکے. اس میں زخمی جو شخص ہے اس کی شناخت عباس کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ جاں بحق کی شناخت تاحال نہ ہو سکی ہے اور پولیس کی جانب سے مزید قانونی کارروائی کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. نصیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بار پھر آپ کو بتاتے ہیں کراچی کا علاقہ ہے منگو پیر، جہاں ناردرن بائی پاس پر کار اور ٹرک میں تصادم ہوا ہے. حادثے میں 2 افراد جاں بحق، ایک شدید زخمی ہے. حادثہ پاکستان ہوٹل کے قریب پیش آیا. پولیس اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر موجود ہیں. حادثے کے نتیجے میں کار مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے. منگو پیر ناردرن بائی پاس پر کار اور ٹرک میں تصادم ہوا ہے. حادثے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ ایک شخص شدید زخمی بتایا جا رہا ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے پارا چران میں بد امنی کے خاتمے اور فریقین کے درمیان مصالحتی کردار ادا کرنے کے لیے رات گئے مفتی عبدالرحیم سے ملاقات کی. ARY نیوز سے گفتگو میں گورنر سندھ نے کہا کہ پارا چران میں حالات کشیدہ ہیں. بد امنی کے خاتمے کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. محتمم جامعات الرشید مفتی عبدالرحیم نے کہا کہ اس وقت پارا چران میں انسانی المیہ جنم لے چکا ہے. دوائیاں خوراک نہیں، راستے بند ہیں. حکومت اور سٹیک ہولڈرز کو ٹھوس اقدامات اٹھانے ہوں گے. اس بار صرف اس معاملے کو مستقل بنیادوں پر حل کرنا ہے. جو وہاں کے ایسے بیرونی ہاتھ ہیں جنہوں نے لوگوں کے ہاتھوں میں اسلحہ دیا ہوا ہے، اس میں ہمیں اپنا جو اثر و رسوخ ہے علماء کرام کا اور سیاسی اثر و رسوخ استعمال کر کے ڈی ویپنائز کرانا ہے. لوگوں کو راستے کھلوانے ہیں، نئے راستے بنوانے ہیں، اور وہ راستہ جہاں لوگوں کے لیے راحت کا راستہ ہو، لوگوں کے ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا راستہ ہو، اس میں ہم مفتی عبدالرحیم صاحب کی رہنمائی اور ان کی مشاورت کے ساتھ میں انشاءاللہ تعالی آگے بڑھوں گا، اور ہم مل کر مفتی صاحب کی رہنمائی میں اس معاملے کو انشاءاللہ آنے والے چند دنوں میں حل کر لیں گے. گورنر سندھ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اتنے بڑے موضوع پر انہوں نے مشاورت کی. حقیقت یہ ہے کہ پارا چنار میں اس وقت انسانی المیہ رونما ہو چکا ہے. وہاں بچے، خواتین زخمی پڑے ہوئے ہیں، دوائیں نہیں ہیں، خوراک نہیں ہے، اور ان کی فریاد بھی لوگوں تک نہیں پہنچ رہی ہے. تو اس موقع پر ہماری حکومت پر اور جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں ان سب پر لازم ہے کہ فوری طور پہ اس مسئلے پہ توجہ دیں. ضلع کرم میں جب تک اسلحہ سرنڈر نہیں کیا جاتا سڑک نہیں کھلے گی. مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کہتے ہیں حکومت نے فیصلہ کیا ہے کرم میں بنکرز اور جدید اسلحہ ختم کرنا ہے، لیکن کچھ لوگ بھاری اسلحہ سرنڈر کرنے میں ہچکچا رہے ہیں. ضلع کرم میں بدامنی کے باعث خوراک اور دواؤں کا بحران. ایدھی فاؤنڈیشن نے سب سے پہلے ایئر ایمبولینس سروس کا آغاز کر دیا. افضل خان کی رپورٹ. ضلع کرم میں کئی روز سے جاری شورش کے باعث پارا چنار اور ملحقہ علاقوں کے مکینوں کے لیے ضروریات زندگی کی اشیاء اور دواؤں کا حصول مشکل ہو گیا. ایدھی فاؤنڈیشن کی ٹیم ایئر ایمبولینس کے ذریعے خوراک اور دوائیں لے کر پارا چنار پہنچ گئی، جس کے بعد پارا چنار میں پھنسے ہوئے کئی مریضوں اور زخمیوں کو پشاور کے اسپتالوں میں بھی منتقل کیا گیا. ہم نے راستہ کھول دیا ہے، تو اب مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے اور راستے بھی کھل جائیں گے، اوپر کے بھی اور نیچے کے بھی. پارا چنار کے باشندوں نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت بھی ان کے علاقوں میں معمولات زندگی کی بحالی کے لیے ہنگامی اقدامات کرے. جو ہمارے انجرڈ ہیں یا مثال کے طور پہ ایسے مریض ہیں کہ جو بالکل سیریس ہے یا سیریسلی انجرڈ ہیں، وہ تو آتے جاتے رہیں گے. مجھے امید ہے کہ وہ 8-10 دنوں میں ان کا جو ایک فگر ہے وہ کم ہو جائے گا، لیکن اس سروس کو سر آپ کنٹینیو رکھیں. فیصل ایدھی کا کہنا ہے کہ ضلع کرم کی شورش زدہ آبادیوں میں محصور افراد کی بحالی کا آپریشن مسلسل جاری رہے گا. افضل خان، ARY نیوز. یورپ میں سنہرے مستقبل کی تلاش. پنجاب کے کئی نوجوان یونان میں کشتی حادثے کا شکار ہو گئے یا اب تک لاپتہ ہیں. 14 دسمبر کو پیش آئے حادثے میں 5 افراد کی جاں بحق ہونے کی تصدیق ہوئی ہے. 35 اب تک لاپتہ ہیں. پشاور میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق اور 1 زخمی ہو گیا. پولیس حکام نے بتایا چمکنی ناردرن بائی پاس پر ملزمان نے 9mm اور SMG سے سفید آلٹو پر اندھادھند فائرنگ کی. قتل ہونے والے 3 افراد کا تعلق 4 سدا سے ہے، جن کی پرانی دشمنی بھی تھی. لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس نے جائے وقوع سے شواہد جمع کر کے تفتیش شروع کر دی.
نواب شاہ میں ماں نے اپنے جڑواں بچوں کی جان لے لی. 3 سال کے محمد رضا اور محمد حمزہ کے گلے چھری سے کاٹ دیے. بچوں کے چچا نے بتایا کہ ماں کا ذہنی توازن درست نہیں. ماں سے سوال ہوا تو پورا واقعہ سنایا کہ الگ الگ کمروں میں دونوں بچوں کے گلے کاٹے. اس وقت گھر پر کوئی نہیں تھا، لیکن ایسا شفاق عمل کیوں کیا؟ اس سوال پر ملزمہ کومل مسلسل خاموش رہی. ملزمہ پولیس حراست میں ہے، مزید تفتیش جاری ہے. کراچی میں ہر دوسرا حادثہ جان لیوا ثابت ہونے لگا. کراچی پولیس چیف کے مطابق اسٹریٹ کرمنلز زیادہ تعداد میں پکڑے اور مارے جا رہے ہیں. شہری ان سے بچے تو بدقسمتی سے ٹریفک حادثات کا شکار ہونے لگے. تفصیلات نذیر شاہ کی رپورٹ میں. شہر قائد میں ہونے والے ٹریفک حادثات نے سینکڑوں خاندان اجاڑ دیے. کراچی پولیس چیف کہتے ہیں ہر دوسرا حادثہ جان لیوا ہوتا ہے. اسٹریٹ کرمنل سے نپٹے تو حادثات کا محاذ کھل گیا. قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے. مجموعی طور پہ کرمنلز زیادہ تعداد میں پکڑے اور مارے جا رہے ہیں. شہریوں کو ایک رسپائٹ ملا ہے تو یہ ایک نیا محاذ پولیس کے لیے شروع ہو گیا ہے. کراچی میں ہر دوسرا ایکسیڈنٹ وہ فیٹل ہو جاتا ہے. 65 لاکھ گاڑیاں ہیں پوری کراچی میں. وہ ٹرک، ڈمپر، منی بس اور واٹر ٹینکر، یہ 4 گاڑیاں ہیں. اس کی وجہ سے بہت زیادہ قیمتی ضیاع ہوتا ہے. ٹریفک پولیس اہلکار بڑی گاڑی کو روکنا اپنے بس سے باہر بتاتے ہیں. واٹر ٹینکر ہیں اور یہ ڈمپر ہیں، ان کے لیے تو بڑا سخت سندھ گورنمنٹ نے جو ہے وہ حکم دیا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد عمل درآمد نہیں ہو رہا. اگر ہم کوئی ٹینکر روکتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ اس ٹائم کیوں جا رہے ہو، تو وہ پھر ہمارے اوپر کا نام لیتے ہیں. اب کون کرے گا؟ وہ تو آپ کریں گے نا. ہم تو کر رہے ہیں لیکن ہمارے بس سے تھوڑا اوپر ہے وہ. کراچی شہر میں 65 لاکھ گاڑیاں ہیں، جن میں 42 لاکھ صرف موٹر سائیکلیں ہیں. ایڈیشنل آئی جی کراچی کے مطابق 75% موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ نہیں پہنتے، جس میں 57% حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں. بڑی تعداد میں شہری بغیر لائسنس گاڑیاں چلاتے ہیں اور قانون بھی توڑتے ہیں. کراچی میں جان لیوا ٹریفک حادثات کے بعد خصوصی مہم کا آغاز تو کر دیا گیا، لیکن ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کروائے بغیر حادثات پر قابو پانا ممکن نظر نہیں آتا. کیمرہ مین محمد اماد کے ساتھ نذیر شاہ، ARY نیوز کراچی. کراچی میں آگ لگنے کے واقعات بڑھ گئے ہیں. فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن کے مطابق سال 2024 میں آگ لگنے کے 3000 واقعات رپورٹ ہوئے. کراچی کی 70% عمارتوں میں آگ سے بچاؤ کے انتظامات موجود نہیں ہیں. انجم وہاب کی رپورٹ. کراچی شہر مسائل کی آماج گاہ. کراچی کے رہائشی، کاروباری اور صنعتی عمارتوں میں آگ سے بچاؤ کے حفاظتی انتظامات موجود ہیں، نہ ہی ایمرجنسی ایگزٹ. ایسا کہنا ہے فائر پروٹیکشن ایسوسی ایشن کا. فائر سیفٹی نہ ہونے کی وجہ سے کراچی میں آگ لگنے کے واقعات بڑھ گئے ہیں. بہت جگہوں پہ فائر ایکسٹنگویشن دیکھیں لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ فائر ایکسٹنگویشن کام کیسے کرنا ہے. بس ان کے مائنڈ میں ایک لال کلر کا سلنڈر ہے، بس یہ ہے. تو اس سیشن سے ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے. فائر سیفٹی کانفرنس میں ماہرین کہتے ہیں کہ کراچی میں بننے والی عمارتوں کی تعمیرات کے وقت بلڈنگ سیفٹی کوڈز کا خیال نہیں رکھا جاتا، نہ ہی فائر سیفٹی کا کوئی انتظام کیا جاتا ہے. چھوٹی سی فائر بھی ہوتی ہے، وہ انسان کے لیے کتنی نقصان دہ ہوتی ہے. لوگوں کے گھروں میں اتنا آئیڈیا نہیں ہے کہ جو فائر ہو رہا ہوتا ہے. آپ ریسنٹ ہمارے کراچی میں دیکھیں اتنے واقعات ہوتے ہیں جو سلینڈرز وغیرہ گھروں میں یوز ہو رہے ہیں، اس پہ کوئی اویئرنیس نہیں ہے. فیملیز وہاں پہ خواتین جو ہوتی ہیں ان کو مطلب کس طرح اگر آپ کو کوئی چھوٹا سا کچن فائر ہوتا ہے تو اس کو کس طرح ریسکیو کیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں فائر اینڈ سیفٹی کے بارے میں اس جو سیمینار ہے اس میں لوگوں کو اویئرنیس دی گئی ہے. کراچی میں دوسری فائر سیفٹی کانفرنس میں شریک ماہرین کا کہنا تھا کہ شہریوں کو علم ہی نہیں، اگر آگ لگ جائے تو فوری طور پر کیا کرنا ہے. نہ ہی عمارتوں میں ایسا کوئی انتظام ہوتا ہے کہ ریسکیو اداروں کو فوری طور پر خبر کی جائے. کیمرہ مین کاشف نظامی کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی. چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی کہتے ہیں تالیوں سے جج خراب ہو جاتے ہیں، بہتر ہے ان کے لیے تالیاں نہ بجایا کریں. چیف جسٹس کا گھوٹ کی بار کی تقریب سے خطاب. کہا گھوٹ کی خیبر پختونخوا کے کئی اضلاع سے بہتر ہے، یہاں بہت اچھے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں. پرابلم یہ ابھی تک میں ٹھیک جا رہا ہوں، یہ تالی جو آپ کی ہوتی ہے اس سے انسان تھوڑا خراب ہو جاتا ہے. بہتر یہ آپ تالی یہ ججوں کے لیے تالی نہ بجائیں، وہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، آپ لوگ ہی انہیں خراب کر دیتے ہیں. Proud moment for me and I'm going back very happy that mashallah Ghotki district is in a state which is far better than many districts I have seen in Khyber Pakhtunkhwa. God be with you. اللہ اس سے اور زیادہ بہتر کرے. اللہ آپ لوگوں کو اس میں اور وہ ڈالے، رحمت ڈالے اور نظروں سے آپ لوگوں کو دور رکھے. یہ بہت اچھی جگہ ہے آپ کی اور آپ کو بہت خوبصورت ڈسٹرکٹ سیشن جج میں نے.
इंटरनेट का सत्यानाश कर दिया गया। एक्स हो, वाई हो या जेड, सब बंद। इंटरनेट की सुसरवी पर पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली हुकूमत पर बरस पड़ी। कादिर पटेल का कहना था, कौन सी फायरवॉल लगा रहे हैं जो लगकर नहीं दे रही, वॉइस नोट खुल रहा है ना तस्वीर अपलोड हो रही है। शाजिया मरी ने कहा, फायरवॉल सुन सुन कर कान पक गए। IT की वजीर शिजा फातिमा ने एक्स बंदिश की हिमायत कर दी। कहा, कौमी सलामती से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट नहीं खोल सकेंगे, एक हद से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकेंगे। 800 सीसी से ज़ायद गाड़ियां खरीदने पर पाबंदी होगी। हुकूमत ने नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी कर ली। टैक्स लॉ तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश। मुजवज़ा तरमीम के मुसवदे में कहा गया कि नॉन फाइलर मखसूस हद से ज़्यादा जायदाद और शेयर्स नहीं खरीद सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद जायदाद ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। ऐसे अफराद की प्रॉपर्टी और कारोबार हुकूमत सील करने की मजाज होगी। फाइलर्स के वालिदैन, बीवी और 25 साल तक की उम्र के बच्चे फाइलर तस्वुर होंगे। मौसम की बात करेंगे। मुल्क के शिमाली इलाका जात में आज भी यकबस्ता हवाओं का राज है। हुंजा, गिलगित, स्कर्दू, अस्तोर, कश्मीर, दीर, चित्राल में मौसम शदीद सर्द रहेगा। खलात में पारा -7 और कोयटा में -5 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। लाहौर समेत पंजाब भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मौसम का अहवाल जानते अपने नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद से, बताइएगा। शहर लाहौर में सुबह सवेरे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हद निगाह भी कम हो चुकी है। धुंध के बायस हद निगाह जो है वो वाज़ह तौर पर उसमें कमी आई है, जबकि पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी धुंध का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस को तमाम तर ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। और मोटरवे तर्जमान का ये कहना है कि रोड यूज़र मुतबादल रास्ता GT रोड इख्तियार करें और दौरान सफ़र फोग लाइट से इस्तेमाल करें और गैर ज़रूरी सफ़र से इजनाब करें। मौसम इसी तरह से सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि बारिश का भी कोई इम्कान नहीं। ताहम शहरियों को चाहिए कि इस खुश्क सर्दी में एहतियात करें और गर्म जो कपड़े हैं उनका इस्तेमाल करें और गर्म अशिया का इस्तेमाल करें ताकि सर्दी की शिद्दत से बचा जा सके। वेलकम बैक। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में इंडस्ट्रियल कनेक्ट करियर एक्सपो फॉल 2024 मुनक्किद हुआ। इवेंट तलबा को इंडस्ट्री के माहिरीन से जोड़कर रोजगार के मौके फराहम करने के लिए संग मील करार दिया गया है। तफसील ज़ैनब अली की रिपोर्ट में। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में मुनक्किदा इंडस्ट्रियल कनेक्ट कैरियर एक्सपो में 50 से ज़ायद नुमाया कंपनियां, बैंक और मल्टी नेशनल इदारे शरीक हुए, जिनमें निजी और सरकारी शोबे के अहम इदारे शामिल थे। तलबा के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स भी पेश किए गए। जो स्टूडेंट अफोर्ड नहीं कर सकते कंसल्टेंट, तो उनको यहाँ पे फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड की जा रही। वहाँ पे जो चल रहा है लाइक CVs लोग प्रोवाइड कर रहे हैं और वहाँ पे उनको जॉब्स वगैरह ऑफर की जा रही है। ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है इन्होंने स्टूडेंट्स को कि आप लोग देख सकते हैं कि मतलब जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं वो लोग इससे इंस्पायर होते हैं कि हमें जॉब मिले। वो अपनी CVs जमा कराते हैं, जब समर्स आती हैं तो वो इंटर्नशिप करते हैं, इसलिए उनको जो आगे प्रैक्टिकल लाइफ में उनको ये बड़ी हेल्पफुल है। शरीक कंपनियों के नुमाइंदों ने तलबा की सलाहियतों की तारीफ की और कहा कि ऐसे प्रोग्राम्स इंडस्ट्री और अकेडमिया के दरमियान खिला को कम करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तकरीबन हमारे पास इस वक्त 57 कंपनीज बैठी हुई हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से हैं। कोई बैंक्स हैं, कोई IT का है, कोई कोरियर सर्विस है, कोई SIU के टाइप की एजुकेशन फर्म्स हैं। ये सब मकसद सिर्फ ये है कि हमारे बच्चों को ये न हो कि मार्केट में हमारा क्या चल रहा है। काफ़ी बच्चे हैं जो जॉब की जगह जो है वो स्टडी अब्रॉड के लिए इंटरेस्टेड हैं और वो हमारे पास आ रहे हैं। हम उनको जो है वो गाइड कर रहे हैं कि किस तरह प्रोसेस क्या है। कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी का इंडस्ट्रियल कनेक्ट कैरियर एक्सपो तलबा को अमली जिंदगी के चैलेंजेस के लिए तैयार करने में मावन करार दिया गया है। ऐसे इवेंट्स अगर तसलसल के साथ होते रहे किसी भी कौम की तरक्की के लिए संगमील साबित हो सकते हैं। कैमरामैन जावेद अल्ताफ के साथ ज़ैनब अली, ARY न्यूज़ इस्लामाबाद। पाक फौज का गवादर में रेस्क्यू ऑपरेशन। गवादर शहर के दाखिली कोस्टल हाईवे रोड पर हादसा। कोस्टल हाईवे रोड ट्रैफिक के लिए फौरी बहाल कर दिया गया। गवादर क्लब के करीब 2 LPG के कंटेनर्स आपस में टकरा गए। एक कंटेनर का ड्राइवर और क्लीनर अंदर फंस गए। पाक फौज की रेस्क्यू टीम ने एक्सीडेंट शुदा कंटेनर के अंदर फंसे ड्राइवर और क्लीनर के महफूज इनखला को यकीनी बनाया। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।